اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے. ایک ویڈیو فیس بک پر بہت زیادہ وائرل کی جا رہی ہے اور اسے غلط رنگ دیا جا رہا ہے. مرحوم قبلہ غضنفر تونسوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جن سے ایز آئی سیڈ ان مائی پریویس ویڈیوز کے کچھ ہمارے اختلافات تھے، وہ ان سے ڈائریکٹلی فون پر بات کر کے الحمدللہ وہ سارے اختلافات بذات خود رفع ہو گئے تھے. جب انہوں نے اپنے اصلی عقائد مجھے بتائے تھے تو میں نے کہا صدھا بسم اللہ کر، تو یہ آپ کے اصلی عقائد ہیں تو کیا ہی بات ہے. تو بہرحال امید ہے کہ انہوں نے سچ ہی کہا ہے. انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں اصحاب صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایک بات کی ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے یا نعوذ باللہ کچھ ایسی بات ہوگی. وہ کیا ہے، ہم آپ کو ان کی ویڈیو کی طرف بھی لیے چلتے ہیں. کچھ الزامی، کچھ تحقیقی اور کچھ حلی جوابات ہم آپ کی خدمت میں بھی پیش کریں گے، اور یہ بھی آپ سے پھر عرض کریں گے کہ بیسیکلی اگر ہر روایت جو ہماری کتب مصادر میں یا متوسطین و متاخرین کی کتابوں میں آئی ہے اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو پھر یہ حال ہوتا ہے جو پھر آپ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے. 3 کتابیں ساتھ لایا ہوں ممبر پہ، ہاں، تاکہ میدان میں ہی فیصلہ ہو جائے. جی، فیصلہ کن جو جملہ ہے اصل میں وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا ہے. ہاں، اسی لیے شیخ صدوق کا نام لے رہا ہوں کہ مخصصین پر بھی حجت رہے. اور یہ کتاب کا نام آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بیان الائمہ الحجت العالم شیخ محمد مہدی. چھوٹے موٹے بندے کی کتاب نہیں، اسی حدیث کو لکھا کیونکہ اتفاقاً کتاب یہی تھی میرے پاس. انہوں نے بھی آگے پھر شیخ صدوق کا ہی حوالہ دے کے بات لکھی. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میرا ایک خیال ہے کہ کیا کہیں گے مولا کہ جہاں وہ بھاگ جائیں گے 301 بندہ بھاگ جائے گا اور 12 باقی رہ جائیں گے. اب سنبھالنا، کتاب ہاتھ میں ہے، فتویٰ لگانا ہے تو صدوق تک چلے جانا، اکیلا میں نہیں ہوں. جاگنا حلالیو، حلالی موالی جاگنا، کھول دو آج ذہن کی نہیں سینے کا دریچہ کھولو. شیخ صدوق کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب غور کیا کہ وہ کلمہ کون سا ہوگا جسے سن کے مہدی کے 313 میں سے 301 بھاگ جائیں گے. وہ فرماتے لعل جعلہ قبلۃ کربلا، چونکہ مولا نے اعلان کرنا ہے کہ آج کے بعد قبلہ کربلا ہے. بہت مرتبہ قبلہ غضنفر تونسوی صاحب سے ہماری جب ان موضوعات پر بات ہوتی تھی، مختلف فی باتیں ہیں، اور زیادہ تر سم پر یا واٹس ایپ پہ جب بھی بات ہوئی ہے، ان کی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے ہی ان ٹچ تھے ہم، اور زیادہ تر انہی ٹاپکس پہ بات ہوتی تھی کہ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کو جو جلیل القدر اصحاب ہیں لیکن ان کے نام یہ بیڈ لک ہے ہماری کے غیر معروف ہیں. جس طرح سلیمان بن جعفر الجعفری ہیں، اسبغ بن نباتہ ہیں، حکیم بن جبلہ ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سارے مولا علی کے سرکار کاظم بادشاہ کے جیسے ابو ابراہیم بغدادی ہیں سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، والی خراسان کے ہیں محمد بن حسن الجمہور ہیں، اور بھی بہت سے ایسے اصحاب ہیں جن کے مقتدر ترین کتب ہے اسماء الرجال میں اور سیرت ائمہ میں صلوات اللہ علیہ مجمعین، اور طبقات العلام میں، اور دیگر کئی ایک علوم پر مشتمل کتابوں میں تذکرے آئے ہیں. بعضوں کے تو اسماء الرجال اہل سنہ کے ہاں بھی نام موجود ہیں. ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ایک الگ ہی معاملہ تھا. تونسوی صاحب سے جب بھی ہماری بات ہوئی ہے تب میں ان سے کہتا تھا قبلہ آپ کئی ایک آدھ دفعہ ممبر سے ایسی حدیثیں بیان کر جاتے تھے جس میں سندی اشکال وارد ہوتا تھا لیکن آپ ان پر نظر ثانی نہیں کیا کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ یار میں کون سا مناظرہ کر رہا ہوں. میں نے کہا چلیں پوائنٹ ایکسیپٹیبل، لیکن مناظرہ نہیں کر رہے، کم از کم اعتقادات پر دلائل تو وہ دیں جو واقعی قابل قبول ہیں، یا بطور خصمہ مخالف اگر نقل کر رہے ہیں تو چلیں اور بات ہے. بہرحال وہ
کوئی اور ہی سارا سلسلہ تھا. امام حسین ان کے درجات بلند کریں صلوات اللہ علیہ. لیکن بہرحال یہاں پر بہت بڑا تساہل ہوا ہے غضنفر تونسوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے. ظاہری بات ہے جب بڑے بڑے محدثین سے تساہلات وارد ہوئے ہیں تو یہ تو ایک خطیب تھے. تو باقی قبلہ کی جو خدمات ہیں ان کی محنتیں ہیں وہ اپنی جگہ، جو ایک رشتہ ان کے ساتھ قائم ہو گیا تھا وہ اپنی جگہ. لیکن بہرحال جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور الحمدللہ فقیر جب بھی کسی کی غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس پہ راہ میں کرتا ہے کہ جواب نہ تو کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے، اور جو دینے کی کوشش کرتی ہیں کچھ ماشاءاللہ سستی باندریاں وہ پھر اپنے ساتھ پشتوں کو آواز دیتی ہیں ایسے کنیوں چھیڑ بیٹھے ہیں. بہرحال تو یہ اصحاب صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے ہی یہ روایات نہیں آئیں، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک روایات تو قائم آل محمد عجل اللہ کے بارے میں آئی ہیں. اور چونکہ قبلہ نے شیخ صدوق کی بات کی ہے ہم انہی کو سامنے رکھ کر بات کریں گے. لیکن یہ جو روایت ہے اس کے متن میں ہی بہت ابہام موجود ہے. وہ کیسے کہ 313 مولا کے جو گورنرز ہیں، جو سفراء ہیں، ان میں سے 301 بھاگ جائیں گے اور 11 سے 12 باقی بچ جائیں گے. اوکے، where is the elaboration of their names? Where is the justification and specification of their names? اس روایت کے اوپر سندی اشکال وارد کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے متن میں اتنا بڑا ابہام موجود ہے کہ 313 جو اصحاب مولا کے ان سب کے نام، ان کی ولدیتیں، ان کے قبائل مولا علی صلوات اللہ علیہ نے پہلے ہی بیان کیے ہیں. اور محدثین میں بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں جو لکھ کے گئے ہیں، فقیر کے پاس موجود ہیں. الحمدللہ فقیر کے پاس موجود ہیں. کس کس خطے سے نکل کے صاحب الزمان کی خدمت میں آئیں گے، کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، ان کے نام کیا ہیں، ایک ایک ڈیٹیل فقیر کے پاس موجود ہے. لیکن اب یہ جو روایت ہے اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جو جملہ منسوب کیا گیا وہ بھی شیخ صدوق کی اپنی کتاب سے نہیں، وہ کوئی شیخ محمد مہدی پتہ نہیں کون ہے اس کی کتاب بیان الائمہ انہوں نے وہاں دکھائی ہے. یعنی بہرحال نہ تو وہ کوئی محدث تھے محمد مہدی صاحب، وہ کوئی مجتہدین کی فہرست میں سے ایک شخصیت ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا کلام تو ہمارے پہ حجت ہوگا نہیں. باقی رہ گیا شیخ صدوق کا، تو یہ کلام اگر شیخ صدوق کی اپنی کتاب میں ہوتا تب بھی شیخ صدوق جس حدیث کے تحت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ کلام لے کر ہیں اس حدیث کی چھان پٹک کی جاتی اور پھر یہ دیکھا جاتا کہ آیا کہ ان کا جو کلام ہے جس حدیث کی بنا پر ہے وہ واقعی صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو اس کے متن میں اتنا اشکال موجود ہے. اب یہ دیکھیں نا، جس طرح کل کو کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے فلاں پیسے کھا لیے تو فلاں جگہ پہ میں نے اسے پیسے دیے تھے. اب سارے شکل دیکھ رہے ہوں گے کہ یار تو کیا کر رہا ہے، نہ تو نے پیسوں کی کوئی بات کی، نہ تو نے بندے کا نام بتایا. تو ابہام اندر ابہام اس کے متن کے اندر. اور بھائی ان 313 میں سے کون بھاگیں گے اور کون امام کے ساتھ رہیں گے یہ کون بتائے گا؟ ایسے مجاہیل والے معاملات کو سامنے رکھ کے کبھی مسلمات مکتب ثابت ہوتے ہیں؟ تو متناً یہ روایت اتنی قوی ہے کہ اس کے اوپر سندی اشکال وارد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. رہ گیا فرار کرنا، بھاگنا، تو سامعین انتہائی خطرناک قسم کا معاملہ ہے. تو اب جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کر دیا کہ سند، متن، درایت اور مصدر ان 4 معاملات کو رکھ کر حدیث کو پرکھا جاتا ہے. یہ کوئی مقتل کی روایت نہیں ہے کہ جہاں سندی اشکال وارد نہ ہو. تو بہرحال افسوس کی بات تھی. خیر، جہاں فرار کے معاملات ہیں، ویسے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ شرک پور کے مناظرے سے بھاگ کر اسلام پور لاہور میں شاکر رضوی صاحب کے گھر لمبے پہ کے سوٹے کون مار رہا تھا ہمیں سب کچھ پتہ ہے. چلیں بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں، مولا کے اصحاب کے ساتھ لفظ فرار لگاتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے. اور اگر یہ بے ڈھنگی اور لغو قسم کی روایات ہی سامنے آئیں تو پھر شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی اپنی کتاب سے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس پر جر بھی نقل کروں گا. وہ کوئی اعتقادات میں نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی بکواس ہے. یہ کمال الدین ہمارے پاس موجود ہے، شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، دار ذوی القربہ ایران سے چھپی ہے، قم سے. اس میں صفحہ نمبر 308 پر انتہائی عجیب و غریب قسم کی روایت ہے جو امام زمانہ صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ مولا ظہور کے بعد آ کے کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ. جب قائم زمانہ قیام کریں گے، اذا قام قائم صلوات اللہ علیہ کیا کریں گے؟ ففررت منکم لما خفتکم استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. لما خفتکم کہ میں استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. جب ظہور کریں گے تو یہ کہیں گے بس میں تم سے راہ فرار اختیار کر گیا تھا جب میں تم سے خوف زدہ ہو گیا تھا. استغفر اللہ.
لما خفتکم، ترجمہ یہی بنتا ہے اس کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ استغفر اللہ سامعین یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی پھکی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہر طرح کی روایت قابل قبول ہے. کوئی مولوی مکاری کو یا تونسوی صاحب مرحوم کو ہی جا کے روایت دکھاتا کہ سر لفظ فرار کی جو آپ بات کر رہے ہیں، پہلے بات تو ابہام ہی ابہام ہے، ان 313 میں سے کون بھاگیں گے، کون استغفر اللہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ کسی ملعون کی کھڑی کی روایت ہے، یہ میرے مولا تک ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات جو بات آپ کر رہے ہیں وہ تو صاحب الزمان تک کی طرف منسوب ہے. استغفر اللہ ففررتو کے الفاظ کے ساتھ کہ فرار کر دوں گا، استغفر اللہ. خفتکم خوف کی طرف، صاحب الزمان کو کس کا خوف ہے، استغفر اللہ. تو بہرحال ہم نے جو روایت آپ کے سامنے نقل کی ہے یہ شیخ صدوق کا قول کوئی اور پیش نہیں کر رہا، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے. اس کے باوجود شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ پہ بھی فتویٰ نہیں لگے گا، اور نہ ہی قائم آل محمد اجل اللہ تک یہ بکواس ثابت ہے. یہ میرے مولا کا کلام ہے ہی نہیں، نہ ہوگا جب میرے مولا آئیں گے. کیوں؟ دوبارہ اگر آپ روایت کو دیکھیں تو اس میں احمد بن حارث نامی ایک بندہ موجود ہے اس کی سند میں. جی ہم ہر آڑی ٹیڑھی بکواس کو معصوم کی طرف منسوب نہیں مان لیتے. تو اس کے لیے سامعین یہ المعین علی معجم رجال الحدیث ہمارے پاس موجود ہے، تالیف سید محمد جواد حسینی بغدادی. ایک ہی جلد ہے اس کی، کافی ضخیم کتاب ہے. صفحہ نمبر 37 پر احمد بن حارث کی تحقیق موجود ہے. کیا ہے جی؟ یہ مجہول. احمد بن حارث کون ہے؟ مجہول. بس اور خوب، یہ بات تو ہو گئی. دوسری سامعین ایک بڑی عجیب قسم کی بات ہے کہ کربلا کے قبلہ ہونے کی وجہ سے اصحاب صاحب العصر والزمان چلے جائیں گے. شاباش، بڑھیا. اس پر میں اب صرف ہنس سکتا ہوں، میں اور کچھ نہیں کر سکتا. او بھائی ایک شعر عرض کیا ہے، گر بیاں سر شہادت کی تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے. جو بات کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ نہیں ہچکچائے، وہ بات سن کے قائم آل محمد کے اصحاب بھاگ جائیں گے. اللہ اکبر. خیر میں کیا کہہ سکتا ہوں سامعین، اور تخصیص نہیں ہے، نام کا ہی نہیں پتا کہ کس نے جانا، کس نے. متن کے اتنی قباحت موجود ہے تو کیا پیچھے رہ جاتا ہے سامعین. خدا کی قسم میں حیران ہوں. چلے آئیں، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جب فقیر کسی کی بات پر نقد وارد کرتا ہے تو حوالے ایسے تگڑے قسم کے دیتا ہے کہ اگلا بیچارہ پھر انگشت بدنداں ہو کے دیکھتا رہ جاتا ہے. یہ میرے پاس موجود ہے جی غضنفر تونسوی صاحب کی اپنی کتاب طریق العرفان الی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ. یہ طریق العرفان قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اوپر تونسوی صاحب کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 276 میں شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ ونور اللہ المرخدہ کے ہی حوالے سے تونسوی صاحب یہاں کیا بیان فرما رہے ہیں جی. سنا دوں کمال الدین میں شیخ صدوق رضوان اللہ نے لکھا، سرکار امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اصحاب القائم کے بارے میں، گویا میں اصحاب قائم، میں اپنے قائم کے صحابہ کو دیکھ رہا ہوں صلوات اللہ علیہ. 5واں امام کہہ رہا ہے جی. اب وہ آگے کہہ رہے ہیں جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب کو 313 نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. اللہ اکبر. زمین و آسمان کے معاملے میں جو کچھ ہے 313 نے اپنے گھیرے میں لیا ہے، جو مولا کے باوفا اصحاب ہیں. اور نیچے سب پہ محیط، اور فرماتے ہیں جس پر بھی لفظ شے بولا جائے وہ 313 کی مطیع ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین اس حدیث کی میں تشریح یہاں نہیں کر سکتا، وہ کبھی اگر صاحب الزمان کے اصحاب پر مجلس ہوئی تو وہاں آ کے سن لیجیے گا. میں تشریح یہاں نہیں کر سکتا، یہ فضائل کی ویڈیو نہیں ہے. جس چیز پر شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ صاحب الزمان کے کمانڈرز کے انڈر ہوگی، اور پورے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ انہوں نے اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے باقاعدہ. یہ ہیں مولا کے 313 گورنرز. اور بھائی جب ساری زمین و آسمان ان کے احاطے میں تو وہ کون سی زمین میں بھاگ کے جائیں گے؟ استغفر اللہ. تو تونسوی صاحب کو میں اب خیر یہ مخاطب تو نہیں کر سکتا مسئلے میں کیونکہ وہ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انہیں اپنی کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے تھی اس معاملے میں. چلے بہرحال بشر سے غلطی ضرور ہو جاتی ہے. دوبارہ وہی جملہ کہوں گا جو پہلے کہا تھا کہ مولا حسین ان کے درجات بلند کرے. قبلہ ضمیر اختر نقوی رحمہ اللہ کے بھی، ان کے بھی، مولانا تاج الدین حیدری رحمہ اللہ اور دیگر ہمارے اکابرین کے. تو وہ مومنین جو بالخصوص تونسوی صاحب پہ تبرہ تک کرنے پہ آگے تھے، میری ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی کنٹرول یور ایموشنز. تھوڑا سا نا ہاتھ ہولا رکھا کرو، خدا کا نام ہے بھائی. اگر کوئی غلط روایت پڑھ دیتا ہے
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے بنا کے مولا کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے۔ محدثین سے روایات نقل کرنے میں جو تساہلات ہوئے ہیں ان کی بھرپائی متاخرین نے کی، اور متاخرین سے جو چیزیں رہ گئیں ان کی پھر معاصر محققین کر رہے ہیں۔ رہی میری بات، ان میں سے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک سادہ طالب علم ہوں۔